نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. صدق الله مولانا العظيم. أو كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وذرياته عليهم أجمعين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا صاحب الجمال وسيد البشر من وجهك المنير قد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ به قصہ مختصر. اللہ رب العزت کی ذات کی حمد و ثنا اور آقا کریم تاجدار کائنات وجہ تخلیق کائنات حضور سرور انبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اعلیٰ و عرفہ و اقدس میں بے پناہ ادب، عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ رب العزت کی ذات کا بے پناہ فضل و کرم اور لطف و احسان ہے کہ جس نے ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور رب کریم کا یہ بے پناہ فضل و کرم اور لطف و احسان ہے کہ جس نے آج ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اس کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں اور نماز جمعہ ادا کریں. اللہ رب العزت کی ذات ہمارا آنا جانا اور نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول اور منظور فرمائے، اور ہمیں جمعۃ المبارک کے جملہ فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. حاضرین و سامعین گرامی قدر، آج کا ہمارا جو گفتگو کا عنوان ہے، پچھلے ایک دو ایام سے ملک میں ایک حادثہ برپا ہوا ہے، اور اسی حادثے کی بنیاد پر اس کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کوشش کی کہ ہم آج کا اپنا جمعہ کا جو خطاب ہے، جو گفتگو ہے، وہ انہی حالات کی طرف منسوب کر کے تو تعلیمات اسلامیہ دیکھیں کہ شریعت اسلامیہ اس بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے، اور تاجدار کائنات
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے معاملات میں معمولات کیا تھے، آپ کے فرامین کیا تھے، اور آپ کا حکم کیا تھا۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ کہ جڑاوالا میں جو واقعہ ہوا اس کی بنیاد یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک شخص نے قرآن مجید فرقان حمید کی بے ادبی اور گستاخی کی، اس کے اوراق مقدسہ کو پھاڑا اور کچرے میں پھینکا اور اس طرح بے ادبی اور گستاخی کی۔ اور یقیناً قرآن مجید فرقان حمید یا شاعر اسلام سے تعلق رکھنے والی کوئی بھی چیز ہو، جب اس کی بے حرمتی اور بے ادبی کی جاتی ہے، اس کی گستاخی کی جاتی ہے، تو لا محالہ نہ چاہتے ہوئے بھی اہل اسلام جو احباب ہیں ان کے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے، ان کی کیفیت مضطرب ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ کہ ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اس چیز کی جو قرآن مجید فرقان حمید کی گستاخی اور بے ادبی کی گئی۔ ہم بھرپور طریقے سے احتجاج بھی کرتے ہیں اور بھرپور طریقے سے اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور تمام آئینی اور قانونی اداروں سے یہ درخواست بھی کرتے ہیں کہ قانون سازی ایسی کی جائے کہ کوئی شخص بھی شاعر اسلام میں سے کسی ایک چیز کی بھی گستاخی اور بے ادبی نہ کر سکے، ایسی قرار واقعی سزائیں دی جائیں اور ایسے قوانین بنائے جائیں۔ اب آتے ہیں دوسرے ایلیمنٹ کی طرف کہ جب قرآن مجید فرقان حمید کی بے ادبی اور گستاخی کی گئی اور جس فرد نے وہ بے ادبی اور گستاخی کی وہ شخص بھی کسی کو نظر نہیں آیا، ملا بھی نہیں کسی کو، کسی نے اس کو گرفتار بھی نہیں کیا۔ ایک شخص مسجد میں آتا ہے، وہ آ کے اہل اسلام کے ایمان کو للکارتا ہے، وہ آ کے ان کے جذبات کو ابھارتا ہے۔ مسجد میں اعلان ہونے کے بعد وہ مسلمان برادری نکلتی ہے اور نکل کے وہ سارے ان کے 2-3 جو چرچ ہیں مسیحی برادری کے، ان چرچوں کو جلا دیتے ہیں، توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں، ان کے گھروں کو جلا دیتے ہیں، ان کو گھروں سے نکال دیتے ہیں۔ تو ہم جتنی بے ادبی اور گستاخی قرآن مجید فرقان حمید کی ہوئی ہے اور اس پر مذمت کرتے ہیں، اس سے 4 گنا بڑھ کر مذمت اس چیز کی کرتے ہیں جو مسیحی برادری کے ساتھ ہوا ہے۔ جو ان کے ساتھ ہوا ہے ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور ہم پھر پاکستان کے اداروں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ آپ کے فرائض میں شامل نہیں ہے کہ آپ اس بپھری ہوئی مخلوق کو سنبھالیں؟ ہمارا مطالبہ ہے آئینی اور قانونی اداروں سے کہ آپ ان کو نتھ ڈالیں تاکہ کوئی شخص بھی ملک کے امن کو برباد نہ کر سکے۔ اب یہ 2 جو واقعات ہوئے، دونوں کی مذمت کرنے کے بعد میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الممتحنہ اس کی آیت نمبر 8 وہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین۔ اللہ رب العزت کی ذات تمہیں منع نہیں کرتی ایسے لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے سے جنہوں نے دین میں تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا ہی نہیں کیا۔ اللہ کی ذات تمہیں منع نہیں کرتی حسن سلوک سے ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے دین کے معاملے میں آپ سے جھگڑا نہیں کیا۔ پھر
وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ، اور انہوں نے آپ کو نکالا بھی نہیں ہے، کہاں سے؟ مِن دیارکم، آپ کو اپنے گھروں سے۔ اس قوم نے نہ تو دین کے معاملے میں آپ سے لڑائی اور جھگڑا کیا ہے، نہ اس نے آپ کو گھروں سے نکالا ہے۔ ان تبرہم وتقسطوا، تمہارے اوپر لازم یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ بھلائی والا سلوک کرو اور عدل و انصاف والا معاملہ کرو۔ الیہم ان اللہ یحب المقسطین، اور یاد رکھو جو شخص عدل و انصاف والا معاملہ کرتا ہے اللہ رب العزت کی ذات کو وہ بڑا پسند آتا ہے۔ عدل و انصاف والا معاملہ اللہ کی ذات کو بڑا پسند ہے۔ اب یہ اس آیہ مبارکہ کو ابتدا بنا کر اب ہم احادیث مبارکہ اور آقا کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات مبارکہ کی طرف اور آپ کی سنت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں کہ ایسے معاملات میں جہاں دو گروپوں کی جھگڑا اور لڑائی ہوئی تو آقا علیہ السلام کا مبارک عمل کیا تھا، آقا علیہ السلام کا حکم کیا تھا، آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ کیا ہے۔ سب سے پہلے بڑا ایک مشہور و معروف واقعہ میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ حضرت سعد بن عبادہ، حضرت سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور بات بھی وہ اپنی ہی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے مکہ کو فتح کرنے کے لیے ارادہ کر لیا اور ہم مکہ میں جب شہر مکہ میں حدود حرم میں داخل ہو رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جنہوں نے 13 سال تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیں، 13 سال تک ان کو تکلیفیں دیتے رہے، 13 سال بعد ان کو اپنے وطن سے نکال دیا۔ آقا علیہ السلام کو بڑی محبت تھی اپنے وطن سے، مکہ سے، بڑے بوجھل دل کے ساتھ آقا علیہ السلام نے مکہ کو چھوڑا، 13 سال اذیتیں دیں، تکالیف دیں، مصائب دیے، 13 سال بعد آقا علیہ السلام کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ 8 سال مدینہ منورہ میں تشریف فرما رہے، 8 سالوں میں بے شمار جنگیں بپا کی، نہ مکہ میں 13 سال سکون سے رہنے دیا، نہ مدینہ میں رہنے دیا، 13 سال وہاں تکلیفیں دی، 8 سال یہاں جنگیں بپا کی، 8 سال میں 88 جنگیں آقا علیہ السلام نے لڑی، 8 سال میں 88 جنگیں، خود تصور کریں کتنی مشکل اور کتنی مصیبت ہوگی۔ پھر وہ کہتے ہیں حضرت سعد بن عبادہ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم پھر وہ ایک دن تھا کہ جب ہم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو میں نے بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ یہ کہا، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن انتقام کا دن ہے۔ آج جنہوں نے ہمارے ساتھ دشمنیاں کی ہیں، جنہوں نے تکلیفیں دی ہیں، آج ہم ان سے انتقام لیں گے۔ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ میں نے کہا کہ آج انتقام لینے کا دن ہے، آج ہم ان سب سے انتقام لیں گے۔ تو یہ بات جب سنی تو ابو سفیان انہوں نے بات یہ آقا علیہ السلام تک پہنچا دی۔ آقا علیہ السلام تک جب یہ بات پہنچی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، الیوم یوم المرحمہ، لوگوں خبردار، کوئی شخص یہ نہ کہے کہ آج انتقام کا دن ہے، نہیں، آج انتقام کا دن نہیں ہے، آج رحمت کا دن ہے، آج رحم کرنے کا دن ہے، اس لیے کہ جس محمد مصطفیٰ کو 13 سال تک اذیتیں دے کر اس مکہ سے نکالا گیا تھا، آج وہی محمد مصطفیٰ فاتح بن کر آ رہا ہے، آج وہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر
اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں، اس لیے آج انتقام کا دن نہیں ہے، آج رحم کرنے والا دن ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ھذا یوم یعظم اللہ فیہ الکعبہ، آج وہ دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت کی ذات اپنے کعبے کو عظمتوں سے نوازے گی، آج کعبے کو عظمت ملے گی۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَيَوْمٌ تُكْسَى فِيهِ الْكَعْبَةُ، اور آج اس کعبے کو عزت اور حرمت والا غلاف پہنایا جائے گا۔ یہ آقا علیہ السلام کا عمل ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے 13 سال تکلیفیں دیں، 8 سال میں 88 جنگیں مسلط کیں، اتنی تکالیف اور مصائب کے باوجود آقا علیہ السلام انتقام نہیں لے رہے، فرما رہے ہیں نہیں، آج ان پر رحم کرنے کا دن ہے، آج انتقام لینے کا دن نہیں ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا مزید، آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے اوپر بھی رحم کر دیا جائے گا، اس کو بھی امان دیتا ہوں۔ جو شخص اپنے ہتھیار پھینک دے، جنگ کے لیے سامنے نہ آئے، اس کو بھی امان دیتا ہوں۔ جو شخص صرف اپنے گھر میں داخل ہو کر اس کا دروازہ بند کر لے، میں اس کو بھی امان دیتا ہوں، اس کے خلاف بھی کوئی ہتھیار نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے ہر اس شخص کے لیے امان رکھی کہ جس نے تاجدار کائنات کو تکالیف اور مصائب پہنچائے۔ پھر اسی طرح آقا علیہ السلام نے جب یہ اعلان فرمایا تو اس سے پہلے یہ اعلان فرمانے سے پہلے آقا علیہ السلام جب شہر مکہ میں باب الجنہ سے داخل ہوئے مطاف میں، تو آقا علیہ السلام نے جب وہ سارے کفار مشرکین اور منافقین جو تھے وہ سارے گردنیں جھکا کے کھڑے تھے کہ آج محمد عربی کو فتح ملی ہے، آج ہماری گردنیں اپنے جسم پر باقی نہیں رہیں گی، وہ گردنیں جھکا کر مجرم بن کر کھڑے ہیں۔ آقا علیہ السلام جب ان کی جھکی ہوئی نظریں اور جھکا ہوا سر دیکھتے ہیں، آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں لوگو ما ترون انی صانع بکم، لوگو بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا، کیا خیال ہے میں کیا سلوک کروں گا تمہارے ساتھ۔ تو وہ جنہوں نے اتنی تکلیفیں اور مصیبتیں دیں وہ آگے سے جواب دے دے ہیں خیرن اخ کریم و ابن اخ کریم، ہم آپ کے ساتھ اچھی توقع رکھتے ہیں اس لیے کہ آپ بھلائی بانٹتے ہیں، بھلائی کو تقسیم کرتے ہیں، اور آپ بڑے معزز بھائی ہیں اور بڑے معزز بیٹے ہیں، اس لیے ہم رحم کی توقع رکھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے پھر سب کو معاف فرما دیا۔ صرف 3 افراد ایسے تھے جن کے بارے میں حکم ہوا کہ یہ اگر غلاف کعبہ میں بھی چھپے ہوں تو وہاں بھی ان کی گردن اتار دی جائے، اور وہ 3 افراد کے علاوہ باقی ہر کسی کو آقا علیہ السلام نے معاف فرما دیا۔ پھر اسی طرح وہی لوگ، وہی قریش مکہ کہ جنہوں نے تکلیفیں اور مصیبتیں دیں، جب ایک مرتبہ بارش نہیں ہوئی، قحط آ گیا، تو وہ قحط کی وجہ سے وہ پریشان ہوئے۔ آقا علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے، وہ پریشان ہوئے، انہوں نے اب ارادہ کیا کہ اب کسی شخص کو ان کی طرف بھیجتے ہیں، آخری حل وہی ہیں۔ آقا علیہ السلام کی دعا ہو گئی تو بارش آ جائے گی۔ انہوں نے مشورہ کر کے ابو سفیان کو بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کے آقا علیہ السلام سے عرض کریں کہ ہمارے لیے بارش کی دعا کر دیں۔ ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئے، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، وہی زندگی ہے کفار اور مشرکین والی۔ وہ آئے اور آ کے انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا قومک قد ہلکوا، آپ کی قوم قریش ہلاک ہو چکے ہیں، آپ کی قوم قریش ہلاک ہو چکے ہیں، ان کے لیے نہ کچھ کھانے کو بچا ہے نہ پینے کو کچھ بچا ہے، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت کی ذات ہماری اس مصیبت کو ٹال دے، دعا کریں۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی یہ بات سنی تو بات سن کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بارش کی دعا کی۔ وہ راویان احادیث وہ الفاظ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی فاستسقى اللہ فسقوا، ابھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک نیچے نہیں آئے تھے دعا کر کے کہ اسی وقت ان کے اوپر بارش ہو گئی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے پاس جو شخص دعا کے لیے آیا ہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، وہ میرا صحابی ہے یا میرے خلاف جنگ لڑنے والا ہے۔ نہیں، جس وقت اس نے آ کے گزارش کی کہ ہمارے لیے دعا کر دیں، ہم ہلاک ہو گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مذہب نہیں دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت دعا فرمائی اور بارش برسنے لگی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک تھا۔ پھر اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ حدیث کو روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت آئی اور اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کی کہ میں نے آپ کے لیے دعوت تیار کی ہے، آپ میرے گھر تشریف لے آئیں کھانے کے لیے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھ حضرت بشیر بن برا صحابی وہ بھی ساتھ تھے، تو جب یہ دعوت کھانے کے لیے گئے تو اس نے گوشت میں زہر ملا دیا۔ وہ گوشت جو دعوت کے لیے تیار کیا تھا اس میں زہر ملا دیا، اور حضرت بشیر بن برا انہوں نے جو ہی ایک لقمہ وہ کھایا اسی لمحے ان کا وصال ہو گیا، ان کی شہادت ہو گئی۔ اتنا وہ سخت زہر تھا کہ ایک لقمہ کھاتے ہی ان کی شہادت ہو گئی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی ایک لقمہ لیا اور اس کو تناول فرمایا تو اسی وقت وہ گوشت بول اٹھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہ کھائیے گا، میرے اندر زہر ملایا گیا ہے، مجھے نہ کھائیے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت اپنے دست مبارک کو روک لیا، ہلکا سا پسینہ آیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت بہتر ہوئی۔ وہ لوگ آئے، انہوں نے آ کے اس عورت کو پکڑا، صحابہ کرام نے گرفتار کیا، گرفتار کر کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا یہ کھانے میں کیا ملایا ہے؟ اس نے کہا میں نے کھانے میں زہر ملایا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا بھئی کیوں ملایا ہے؟ وہ کہتی ہے اس لیے میرا ارادہ یہ تھا، اردت لاقتلک، میرا ارادہ یہ تھا میں آپ کو قتل کر دوں، یہ میرا ارادہ تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما کان اللہ لیستعلک علی ذاک، تو کیا تم نہیں جانتی کہ اللہ رب العزت کی ذات نے میری حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس، تم نہیں جانتی کہ میری حفاظت اور میری زندگی کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت کی ذات نے لی ہوئی ہے، تم مجھے کیسے مار سکتی ہو؟ تو پھر جب ایسا ہوا تو صحابہ کرام، یہ بچوں کو ذرا خاموش کروا دیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بار بار کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیں، ہم اس خاتون کو قتل کر دیتے ہیں، کیونکہ اس نے خود اپنے جرم کا اقرار کیا ہے، خود اپنے جرم کا اقرار کیا ہے، خود اس نے کہا ہے کہ میں نے آپ کو قتل کرنا چاہا۔ جب جرم مان لیا تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، خبردار اس یہودیہ کو معاف کر دو، اس کو کوئی بھی شخص قتل نہ کرے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون کو بھی معاف کیا جس خاتون نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو ایک لقمہ کھا لیا، وہ ایک لقمہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھایا، وہ آخر وقت تک جب آپ کا وصال کا وقت قریب تھا تب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ سے فرماتے رہے اے عائشہ وہ جو زہر خیبر کے دن مجھے دیا گیا تھا آج تک میں اس زہر کو اپنے پیٹ میں محسوس کرتا ہوں، وہ میری انتڑیوں کو تکلیف دیتا ہے، اس کی تکلیف آج تک میں محسوس کرتا ہوں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا سخت زہر دیا گیا لیکن آقا علیہ السلام نے معاف فرما دیا۔ پھر حضرت جابر بن عبداللہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ ایک غزوے میں گئے، رستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور وہاں پہ سارا لشکر آرام کرنے لگا،
سب کی آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی تلوار وہ ایک درخت کے ساتھ لٹکائی اور آقا علیہ السلام بھی آرام فرمانے لگے۔ اچانک ہم نے شور سنا، آقا علیہ السلام کی آواز سنی، ہم اٹھے اور بھاگے بھاگے گئے۔ جا کے دیکھا تو ایک شخص سامنے کھڑا تھا، آقا علیہ السلام نے تلوار پکڑی ہوئی تھی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو دیکھو یہ وہ شخص تھا کہ میری آنکھ لگی، اس نے میری تلوار لی اور اسی لمحے میری آنکھ کھل گئی، تو یہ تلوار میرے سامنے کر کے مجھے کہنے لگا کہ بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو میں نے اس سے کہا مجھے اللہ بچائے گا۔ پھر اس نے کہا بتاؤ آج کون ہے جو آپ کو مجھ سے بچا لے؟ میں نے پھر کہا اللہ مجھے بچائے گا۔ پھر اس نے پوچھا، میں نے پھر یہی کہا کہ اللہ مجھے بچائے گا۔ جب میں نے 3 دفعہ یہ کہا تو اس کے اوپر کپ کپی طاری ہوئی، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اب تلوار میرے ہاتھ میں ہے، اب بتاؤ اس شخص کو کون میرے ہاتھ سے بچائے گا؟ اس کو کون بچائے گا جو مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے؟ اس کو کون بچائے گا؟ جب آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اس کو کون بچائے گا، تو پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو رحم کرنے والے ہیں آپ تو رحم کرنے والے ہیں، آپ قتل کرنے والے تو نہیں ہیں۔ تو جب اس نے یہ کہا تو آقا علیہ السلام نے فوراً اپنی تلوار نیچے کر لی اور اس نے کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخلہ لے لیا۔ تو یہ آقا علیہ السلام کا معمول ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی، جنہوں نے آقا علیہ السلام کو دن رات قتل کرنے کے منصوبے بنائے، اور جو دن رات دشمنی میں لگے رہے، یہ ان کے ساتھ عمل رہا۔ پھر اسی طرح حضرت اسود بن سریع وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ کسی غزوہ میں ہم شریک تھے، ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ میدان میں کچھ بچے ہیں مشرکین کے جن کو قتل کر دیا گیا ہے۔ شاید اس وقت تک ان جنہوں نے قتل کیا صحابہ کرام ان تک یہ بات نہ پہنچی ہو کہ اللہ رب العزت کی ذات نے اور آقا علیہ السلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے، ابھی تک ان کے کانوں تک یہ بات نہیں پہنچی تھی۔ تو اس سے پہلے انہوں نے میدان جنگ میں بچوں کو قتل کر دیا۔ تو آقا علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ما بالو اقوام جاوزہم القتل اليوم حتی قتل الذریہ، لوگوں خبردار آج کے بعد کوئی شخص کسی میدان جنگ میں بھی نہ کسی عورت کو قتل کرے گا، نہ کسی بوڑھے کو قتل کرے گا، نہ کسی بچے کو قتل کرے گا۔ اب وہ صحابہ کرام وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بچے ہیں انما ہم اولاد المشرکین، یہ جو بچے آپ قتل ہوئے دیکھتے ہیں یہ تو مشرکین کی اولاد ہے، یہ مشرکین کی اولاد تھی، یہ مسلمانوں کے بچے تو نہیں تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا الا ان خیارکم ابناء المشرکون، بتاؤ یہ جو تم اتنے بڑے بڑے صحابہ میرے سامنے کھڑے ہو، تم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ یہ بھی کسی وقت کسی مشرک کے بیٹے تھے، یہ بھی کسی مشرک کے بچے تھے، بعد میں دائرہ اسلام میں آئے اور اپنا منصب پا لیا۔ تو خبردار کوئی شخص بچوں کو قتل نہ کرے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا بچوں کو اس لیے قتل نہ کیا کرو کیونکہ بچے فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں، بچے غیر اسلام پیدا نہیں ہوتے۔ وہ پھر والدین کا کردار ہوتا ہے، وہ اسے یہودی بنائیں یا عیسائی بنا لیں، یہ والدین بناتے ہیں، لیکن فطرتاً ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس لیے بچوں کو قتل نہ کرنا۔ اسی طرح حضرت رباح بن ربیع وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ ہم ایک جگہ سے گزرے تو ہم نے دیکھا فمررنا علی امرأۃ مقولہ، ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ ایک عورت کو قتل کیا گیا ہے اور عورت کی لاش پڑی ہے۔ تو آقا علیہ السلام تک جب یہ خبر پہنچی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ما کنت ہذہ لتقاتل، یہ عورت جس کو قتل کر دیا گیا ہے یہ کسی کے ساتھ جنگ تو نہیں کر رہی تھی، عورت کسی کے ساتھ جنگ تو نہیں کر رہی تھی، اسے کیوں قتل کر دیا گیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے اسی وقت حکم فرمایا لوگوں آج کے بعد کوئی شخص
مشرکین کے بچوں کو قتل نہ کرے، ان کی عورتوں کو قتل نہ کرے، اور جو ان کے خدام ہیں، خدمت گزار ہیں، غلام ہیں، کوئی ان کو بھی قتل نہ کرے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، یہ وصیت کر کے جا رہا ہوں، ہمیشہ یاد رکھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص غیر مسلم کو اذیت دیتا ہے جان لو کہ وہ شخص کبھی بھی جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا، حتیٰ کہ جنت کی خوشبو 40 برس کی مسافت سے محسوس ہوتی ہوگی، لیکن وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا جو غیر مسلم کو تکلیف دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ایک معاہدہ کر لیا ہے، اور وہ معاہدہ ان کی جان، ان کا مال، ان کی عزت، ان کی آبرو، ہر چیز کا ضامن یا اللہ ہے یا اللہ کا رسول محمد مصطفیٰ ہے۔ تو جس کے ضامن اللہ اور اللہ کا رسول ہو جائیں، جو شخص اس کو تکلیف دے گویا اس نے اس معاہدے کو توڑا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا معاہدہ ہے۔ تو جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے معاہدے کو توڑ دیا وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ پھر اسی طرح آقا علیہ السلام نے مزید آپ کی جو سنتیں ہیں اور آپ کے جو دور ہے، آپ کا زمانہ ہے، آقا علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں ایک مسلمان کا مقدمہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، ایک مسلمان کا، اور آقا علیہ السلام کے سامنے یہ مقدمہ پیش ہوا کہ اس مسلمان نے فلاں غیر مسلم جو ہے اس کو قتل کر دیا، ناحق قتل کیا ہے غیر مسلم کو۔ تو آقا علیہ السلام اسی وقت ناراض ہوئے، آقا علیہ السلام کا چہرہ انور سرخ ہوا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا انا احق من وفا بذمته ثم امر به فقتل۔ لوگو یہ جو غیر مسلم قتل ہوا ہے جان لو کہ میرے اوپر اس کا زیادہ حق تھا کہ میں اس کا قصاص لوں، میرے اوپر زیادہ حق تھا، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، آقا علیہ السلام نے ان کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ثم امر به فقتل، اسی وقت آقا علیہ السلام نے غیر مسلم کے قصاص کے طور پر مسلمان کے قتل کا حکم جاری کر دیا کہ جس مسلمان نے غیر مسلم کو قتل کیا ہے اس مسلمان کو قتل کر دیا جائے۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اس لیے یہ حکم دیا ہے کہ میں ان کی جان مال عزت آبرو کا ذمہ دار ہوں، میں نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ نجران کا ایک وفد عیسائیوں کا وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے، نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد مسیحی برادری وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ آقا علیہ السلام اپنے مسجد نبوی شریف کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ آج ہمارا مسلمانوں کا عالم یہ ہے، ہمارا حال یہ ہے، آج کوئی ہماری مسجد میں کوئی عیسائی آئے ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے، ہم کسی غیر مسلم کو اپنی مسجد میں برداشت ہی نہیں کرتے، برداشت ہی نہیں کرتے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی مسجد نبوی کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، پھر وہ انہوں نے مسجد میں قیام کیا، پھر آقا علیہ السلام نے خود ان کی میزبانی فرمائی، خود ان کی میزبانی کی، ان کے لیے کھانا تیار کیا، ان کے لیے مشروب تیار کیا، شربت اور پانی پلایا، کھانا دیا، گوشت تیار کروایا، سارا آقا علیہ السلام نے ان کے عزت اور تکریم کی، پروٹوکول دیا، سارا عمل خود سر انجام دیا۔ صحابہ کرام وہ کہنے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تاجدار کائنات ہیں، آپ سرور انبیاء ہیں، حضور ہمیں حکم دیں، ہم ان کی عزت اور تکریم کرتے ہیں، ہم ان کی میزبانی کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ان کی عزت اور تکریم میں خود کروں گا، کیونکہ وہ میرے مہمان ہیں اور میری مسجد میں ٹھہرے، اس لیے میں خود ان کی عزت اور تکریم کروں گا، خود پروٹوکول دوں گا، خود ان کی دعوت کروں گا، خود میزبانی کروں گا۔ آقا علیہ السلام نے میزبانی کی، پھر جب وہ کھانا کھا چکے فارغ ہو گئے تو پھر وہ کہنے لگے، آقا علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ اب ہماری عبادت کا ٹائم ہے،
عبادت کا وقت ہو چکا، اب ہم عبادت کہاں کریں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ مسجد یہ تمہارے لیے بھی عبادت گاہ ہے، جہاں تمہارا جیسے دل کرے اس مسجد میں کھڑے ہو کر اپنی عبادت کر لو۔ آقا علیہ السلام نے مسجد نبوی کے دروازے کھول دیے، اور اس نجران کا جو عیسائیوں کا وفد تھا، وہ نجران کے عیسائی، انہوں نے مسجد نبوی میں اپنی عبادت کی، جو ان کے معمولات تھے وہ انہوں نے کیے۔ تو آقا علیہ السلام نے اسی طرح ان کی میزبانی کی۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے گورنر شام حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ ان کو فرمان لکھا، اور فرمان میں حضرت عمر بن خطاب نے لکھا کہ اے ابو عبیدہ بن الجراح سنو، میں تمہیں منع کرتا ہوں کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کے اوپر ظلم نہ کرے، کسی غیر مسلم کے مال کو نہ لوٹے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، اور خبردار کوئی شخص ان کے مال میں سے کھانے کے لیے بھی کچھ نہ لے۔ میں تمہیں سختی کے ساتھ منع کرتا ہوں غیر مسلموں کے ساتھ برا رویہ نہ رکھنا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب نے گورنر شام اس وقت جو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح تھے، یہ امیر معاویہ کو برطرف کر کے حضرت عمر بن خطاب نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو لگایا تھا، اور بعد میں حضرت عثمان غنی کے دور میں وہ دوبارہ گورنر بحال ہوئے۔ تو یہ اس وقت کا۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، ان کے پاس ایک مقدمہ پیش ہوا، تو حضرت مولا کائنات نے عیسائیوں کے حق میں فیصلہ سنا دیا، اور آپ نے فرمایا، مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ جو غیر مسلم ہیں ان کے اموال بالکل ہمارے اموال کی طرح ہیں، جس طرح ہم ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں بالکل اسی طرح ان کا بھی میں ذمہ دار ہوں، ان کی بھی حفاظت کروں گا۔ پھر اسی طرح آخری بات اور آخری چیز جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے لگا ہوں، وہ بڑی ضروری چیز ہے، اور وہ بالکل ہمہ گوش ہو کر توجہ کے ساتھ اس کو سماعت کریں، اور ساری زندگی اس بات کو اپنے پلے باندھ لیں، ساری زندگی اپنے دماغ اور دل میں بٹھا لیں۔ جو بات ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے نجران کے جو عیسائی وفد آیا تھا، آقا علیہ السلام نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، ایک معاہدہ تحریر کیا، اور آقا علیہ السلام نے وہ جو معاہدہ تحریر کیا ان کے ساتھ، وہ معاہدہ قیامت تک قائم اور دائم ہے، قیامت تک وہ قائم اور دائم ہے۔ اور اگر کوئی شخص آقا علیہ السلام کے اس معاہدے کو توڑتا ہے تو پھر آپ خود سمجھ لیں کہ آپ کا ٹھکانہ کہاں ہوگا، اس شخص کا ٹھکانہ کہاں ہوگا جو آقا علیہ السلام کے کیے ہوئے معاہدے کو توڑتا ہے۔ اب آقا علیہ السلام کا معاہدہ کیا تھا؟ آقا علیہ السلام کا معاہدہ یہ تھا، وَلِنَجْرَانَ وَحَاشِيتَهَا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ مُحَمَّدٍ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو نجران کا وفد آیا ہے، اس کے ساتھ جو میرا معاہدہ طے ہو رہا ہے، وہ معاہدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے ذمے اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ کے ذمہ میں آتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کا رسول ان کی ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ کس چیز کے بارے میں ذمہ داری ہے؟ ذمہ داری آقا علیہ السلام نے جو قبول کی وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں کہ کبھی ان کے حلیفوں پر برا وقت نہیں لائیں گے، ان کے خون، ان کی جانوں، ان کے مذہب، ان کی زمینوں، ان کے مال، ان کے راہبوں، ان کے پادریوں، ان کے موجود اور غیر موجود لوگوں، ان کے مویشیوں، ان کے قافلوں اور ان کے رہنے کے ٹھکانوں وغیرہ کسی چیز میں بھی مسلمان کوئی عمل دخل نہیں کریں گے، کوئی ان کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کریں گے۔ اس کا ذمہ دار اللہ رب العزت کی ذات اور اللہ کی ذات کا رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
کہ مسلمان ان کو کبھی ان چیزوں کے معاملے میں تکلیف نہیں دیں گے، کبھی ان کے اوپر ظلم اور زیادتی ان معاملات میں نہیں کریں گے، یہ معاہدہ ہوتا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس دین پر بھی وہ ہیں وہ اسی دین پر رہیں گے، کوئی شخص ان کے دین کو تبدیل نہ کرے، کوئی شخص ان کے دین کو تبدیل کرنا نہ چاہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے حقوق اور ان کی عبادت گاہوں کے حقوق کو کوئی کسی قسم کے پریشانی نہ ہو، کسی قسم کی کوئی ان کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، ان کے خدام جو ہیں، خادمین جو ان کے غلام ہیں، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کی جائے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کا کوئی بھی عہدے دار وہ عہدے سے برطرف نہیں کیا جائے گا، خواہ اس کا عہدہ معمولی ہو یا بڑا ہو، جو عہدہ ان کو مل گیا کبھی بھی وہ عہدہ واپس نہیں ہوگا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جب میں نے معاہدہ طے کر لیا ہے، اب اس کے بعد میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، یہ اللہ کے رسول نے تمہارے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے۔ اب یہ معاہدہ یہ تمام کتب تاریخ میں موجود ہے، کتب احادیث میں یہ معاہدہ موجود ہے۔ جب یہ معاہدہ آقا علیہ السلام نے طے کر لیا اور یہ معاہدہ تاجدار کائنات نے کر کیا اور آقا علیہ السلام نے غیر مسلم کو اپنی ذمہ داری میں لیا ہے، تو بتائیں اب ہم جا کے ان کی عبادت گاہیں جلا دیں، ان کی کتابیں جلا دیں، معصوم بچے اور بچیاں دو راتیں اور ساری رات اس دن جس دن یہ واقعہ ہوا ساری رات وہ کھیتوں میں چھپ کر انہوں نے گزاری، یہ ہمارا اسلام ہے؟ یہ تبلیغ اسلام ہے؟ یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے؟ یہ آقا علیہ السلام کا عمل ہے یا یہ آقا علیہ السلام کی تربیت ہے؟ ہم نے اسلام سے پھر کیا سیکھا؟ اگر ہمارے اندر وہ تحمل نہیں، برداشت نہیں، رواداری نہیں، آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل نہیں، تو پھر ہم کس اسلام کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں؟ ہم پھر کون سے مسلمانیت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ہم جب آقا علیہ السلام کے کیے ہوئے معاہدے کو برقرار نہیں رکھ سکتے تو پھر ہم کس منہ سے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ خبردار، میں آپ سب کو یہ بتا رہا ہوں، یہ معاہدہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عیسائیوں کے ساتھ طے کیا ہے۔ اس لیے ہمیشہ جس کو یہ بات آج جو سن رہا ہے وہ بھی سمجھ لے، جو آئندہ آپ کے سامنے کوئی آئے ہر کسی کو یہ بات سمجھا دیں کہ کوئی شخص کسی غیر مسلم کی حق تلفی نہ کرے، کوئی شخص کسی غیر مسلم کو تکلیف نہ دے، کوئی شخص اس کا حق نہ مارے، کوئی شخص اس کی مزدوری نہ مارے، کوئی شخص اسے حقیر اور گھٹیا نہ جانے۔ لوگوں، یہ معاہدہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے کی پاسداری کرنی ہے۔ ہمیں جو ذمہ داری اللہ اور اللہ کے رسول نے لی ہے ہم نے اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، ہمارا اسلام کا تشخص برباد نہ ہو۔ یہ جو معاملہ ہم اس طرح کا جذباتیات میں آ کے کر دیتے ہیں، جذباتی یہ لوگ ہیں ہم، جذبات میں جب ایسا عمل ہم دہرا دیتے ہیں، یقین جانیں ہماری ذات کو نقصان ہو یا نہ ہو، پوری بین الاقوامی دنیا میں اسلام کا تشخص برباد ہو جاتا ہے۔ لوگ باتیں اسلام کو کرتے ہیں، لوگ باتیں بانی اسلام کو کرتے ہیں، لوگ باتیں پھر شریعت اسلامیہ قرآن اور حدیث کو کرتے ہیں، پھر لوگ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر حرف اٹھاتے ہیں۔ کیا میں اور آپ اس چیز کے متحمل ہیں اور ہمارا ضمیر اور ایمان گوارا کرتا ہے کہ ہمارا عمل دیکھ کر کوئی غیر یہ کہہ دے کہ بتائیں یہ ہے تو مسلمان، اس کو اس کے اسلام نے تربیت کیا دی ہے، ہمارے پلے کیا رہ گیا؟ کسی نے اتنی بات اگر کہہ دی ہمارے پلے کیا رہ گیا؟ اگر کوئی ہمیں یہ کہہ دے کہ ان کا عمل دیکھو کتنا برا عمل ہے، کیا ان کے نبی نے ان کو عمل نہیں سکھایا؟ ہمارے پلے کیا رہ گیا؟ پھر کیا رہ گیا ہمارے پلے؟ آقا علیہ السلام کو منہ دکھانے کے قابل رہے پھر ہم؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ پھر کوئی شخص یہ توقع نہ رکھے کہ آقا علیہ السلام آپ کی سفارش کریں گے،
کوئی شخص یہ توقع نہ رکھے کہ آقا علیہ السلام آپ کی شفاعت کریں گے، کوئی شخص یہ توقع نہ رکھے کہ پھر آپ آقا علیہ السلام کی رحمت کے حقدار ٹھہریں گے، بالکل نہیں ٹھہر سکتے۔ اس لیے کیونکہ آپ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا معاہدہ توڑا ہے، آپ نے آقا علیہ السلام نے جو ضمانت ایک دی ہے اس ضمانت کو توڑا ہے، آقا علیہ السلام نے جو غیر مسلم کی ذمہ داری اٹھائی ہے آپ نے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا۔ جو چرچ ان کے جلائے گئے، بتائیے گستاخی قرآن کی ایک فرد نے کی، ان کے چرچ کا اس میں کیا قصور ہے؟ ایک فرد نے گستاخی کی، تمام جو برادری ہے اس برادری کا کیا قصور ہے؟ جو ان کے بچے ہیں ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ ان کی خواتین ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ ان کے گھر جلائے گئے کس جرم میں؟ کیا ساری برادری نے مل کر گستاخی کی؟ پھر ہمارا ملک میں امن تباہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک نعرہ جذبات میں لگا دیا جاتا ہے، وہ نعرہ لے کے گھوم جاتے ہیں اور گھوم کر وہ ہر طرف جذبات کو ابھار کر جس طرح دل کیا بیڑ چال اسی طرف چلی گئی۔ ہمیں اسلام کے تشخص کی پرواہ کوئی نہیں، جہاں دل چاہا وہاں نعرہ لگایا اور اگلے کا سر دڑ سے الگ کر دیا۔ یہ تعلیمات اسلام ہیں، اس سے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے۔ جب ایک شخص گستاخی کرتا ہے اس کے لیے شریعت کے قوانین بالکل واضح ہیں، اگر کوئی گستاخی کرے ملک کے قوانین بالکل واضح ہیں، آپ پکڑ کے اس کو پولیس کے حوالے کریں، سیکیورٹی اداروں کے حوالے کریں، مجسٹریٹ کے حوالے کریں، مجسٹریٹ اس کا فیصلہ کرے گا کہ اس نے گستاخی کی ہے یا نہیں کی۔ سینکڑوں ایسے معاملات تھے کہ آقا علیہ السلام کی حیات مقدسہ میں، آپ کی ظاہری حیات مقدسہ میں سینکڑوں ایسے معاملات تھے کہ گستاخیاں کی گئیں، حتیٰ کہ نبوت کا اعلان کیا گیا، جھوٹی نبوت کا اعلان کیا گیا حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے زمانے میں۔ لوگوں نے بے ادبیاں اور گستاخیاں کی، لیکن کسی ایک صحابی نے آقا علیہ السلام کی اجازت کے بغیر اور حضرت ابوبکر صدیق یا عمر بن خطاب کی اجازت کے بغیر جا کے اس کا سر قلم نہیں کیا۔ کیا ہمارے ایمان، ہمارے عشق اور ہمارے جذبات صحابہ کرام سے بڑھ کر ہیں؟ ہمارا آقا علیہ السلام سے عشق صحابہ سے بڑھ کر ہے؟ ہمارا قرآن مجید سے عشق صحابہ کرام سے بڑھ کر ہے؟ جب ایسا نہیں ہے تو پھر ہمارا یہ اختیار کہاں سے آ گیا کہ جس کو دل چاہا گستاخ بنا دیا، جس کو دل چاہا جہنمی بنا دیا، جس کو دل چاہا اس کو جنتی بنا دیا۔ میں آخری ٹائم ہو چکا ہے، بس آخری بات اور اس کے بعد پھر اجازت، ایک بڑی نصیحت میں آپ کو کرنے والا ہوں، بڑی ضروری یہ بھی بات ہے، ہمیشہ اس کو پلے باندھ لیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب ان کا جو پیر و مرشد تھے، استاذ گرامی تھے، شیخ تھے، ان کا وصال کا وقت قریب آیا۔ جب ان کا وصال کا وقت قریب آ گیا تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے شیخ سے عرض کرنے لگے کہ حضور اب آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو مجھے کوئی وصیت فرما دیں، ساری زندگی میں اس پر عمل کروں، مجھے کوئی وصیت فرما دیں۔ حضرت شیخ نے فرمایا، اے بیٹے ایک نصیحت کرتا ہوں، ساری زندگی اس کو پلے باندھ لینا اور اس پر عمل کرنا۔ حضرت فرمائیے نصیحت کیا ہے؟ حضرت شیخ نے فرمایا کہ اے بیٹے ساری زندگی کبھی اپنے آپ کو خدا نہ سمجھنا اور نہ کبھی اپنے آپ کو خدا کا رسول سمجھنا۔ حضرت مجدد الفسانی وہ عرض کرنے لگے، حضور استغفر اللہ الیاذ باللہ نعوذ باللہ، ایسا کیسے ممکن ہے کہ میں انسان ہو کر، بندہ ہو کر میں اللہ ہونے کا دعویٰ کر دوں یا میں اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ کر دوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو کفر ہے، میں نہیں کر سکتا ایسا۔ تو آپ نے فرمایا، بیٹے آپ نے میری بات کو سمجھا نہیں ہے، جو تو چاہے
جو تو چاہے کہ ایسا ہو۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں ویسا ہی ہر کام ہو جائے تو جان لو یہ رتبہ اور یہ مرتبہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کا ہے، کسی انسان کا نہیں۔ وہ جو چاہے کرے، یہ رتبہ اور یہ مقام و مرتبہ صرف اللہ کی ذات کا ہے، یہ انسان کا نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ کبھی اپنے آپ کو اس درجے پر مت سمجھنا کہ جو میں چاہتا ہوں وہی ہو جائے۔ پھر آپ فرمایا بیٹے دوسرا جو کہا ہے کہ رسول نہ سمجھنا، جسے تو چاہے دین سے نکال دے، جسے چاہے دین میں داخل کر لے، جسے چاہے کفر کا فتویٰ دے دے، جسے تو چاہے اس کو جہنمی کا فتویٰ دے دے، جسے چاہے ملا لے، جسے چاہے بٹھا لے، جسے چاہے دور کر دے، یہ منصب صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے رسول کو عطا کیا ہے، اور دنیا میں کسی شخص کو یہ اختیار نہیں دیا گیا۔ تو کبھی اپنے آپ کو اس رسول کے منصب پر نہ سمجھنا کہ تو جسے جو چاہے فتویٰ دے دے، جب جی چاہا جنتی بنا دیا، جب جی چاہا جہنمی بنا دیا، جب جی چاہا کفر کا فتویٰ لگا دیا، جب جی چاہا اہل سنت سے نکال دیا، دیوبندیت سے نکال دیا، شیعیت سے نکال دیا، اہل حدیثیت سے نکال دیا۔ بھئی آپ کے پاس اختیار کہاں سے ہے؟ آپ رجسٹر لے کر بیٹھے ہیں، جس نے ذرا صحابہ کا ذکر کیا آپ نے اس کو نکال دیا اہل سنت سے، جس نے ذرا اہل بیت کا ذکر کیا آپ نے اس کو نکال دیا اہل سنت سے۔ بھائی پھر آپ رجسٹر اپنے لے کے بیٹھے رہیں، ہم پھر وہ نوکریاں کریں گے صحابہ کرام کی بھی اور اہل بیت علیہم السلام کی بھی، اور تمام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے گوشے خوبصورت پھول وہ ہم لوگوں تک بانٹتے رہیں گے اور لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمارا آنا جانا اور نماز جمعہ ادا کرنا قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت کی ذات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت پر کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔